بالغیب وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، جو غیب پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے۔ حضور کے علم غیب ہے، اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ حضور غیب جانتے ہیں، اس پر بھی ایمان لانا ایمان سے ہے، ایمانیات سے ہے۔ اور اگر کوئی حضور کے غیب کا انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ جب حضور سے جو غیب الغیب ہے، خدا کی ذات وہی پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر کون سا غیب ہے جو پوشیدہ ہو حضور سے؟ کون سا غیب ہے؟ پھر کون سا غیب رہ گیا؟ کچھ غیب ایسے ہیں صرف ان غیبوں کے جاننے کے تعلق سے اللہ کی ذات کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ان کو مفاتح الغیب کہا جاتا ہے۔ قیامت کب ہوگی، کب قائم ہوگی، کون کب مرے گا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، ان غیبوں کو مفاتح الغیب کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن پاک میں آیا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وہابیہ دیابنا اس آیت کریمہ کو لے کر حضور کے غیب کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ خود فرماتا ہے کہ حضور کو اس کا علم نہیں کون کب مرے گا، حضور کو اس کا علم نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، حضور کو معاذ اللہ اس کا بھی علم نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ جبکہ بے شمار احادیث صحیحہ سے یہ ساری باتوں کا ثبوت ثابت ہے، ان ساری باتوں کا ثبوت ہے احادیث صحیحہ سے۔ حضور نے قیامت تک آنے والے تمام احوال بیان فرمائے، قیامت کیسے قائم ہوگی، مرنے کے بعد لوگ کیسے اٹھیں گے، یہ ہم نے کس سے جانا، کس نے بتایا آخر یہ سب باتیں کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اور کس طرح اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے؟ بخاری شریف میں کتاب الرقاق، جب میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب الرقاق ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے کئی ساتھی تھے، کتاب الرقاق میں ایک حدیث شریف آئی کہ جب سب سے پہلے جب قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے سب کو جب اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ جب باہر تشریف لائیں گے تو حضور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھیں گے کہ وہ عرش کا کھمبا پکڑے ہوئے غنودگی کے عالم میں ہوں گے، جس طرح کوئی غنودگی کے عالم میں کھڑا ہوتا ہے، نیند کے عالم میں۔ حدیث شریف میں کتاب الرقاق میں ہم نے اس حدیث کو حضور تاج الشریعہ سے پڑھا ہے، اور یہاں حضرت نے بڑی مدلل مفصل ایک تقریر فرمائی تھی۔ اس شریف سے مجھے بتانا یہ ہے کہ حضور نے یہاں تک بتایا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غنودگی کے عالم میں ہوں گے۔ اس وقت غنودگی کے عالم کو بھی بتا دیا، یہ غیب نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جنتیوں کو بیان فرما دیا، سب سے پہلے کون جنت میں جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں کون جائے گا یہ بھی بتا دیا، اور جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا اور سب سے آخر میں کون جہنم میں جائے گا اس کو بھی بتا دیا حضور نے۔ تو کہ غیب نے قیامت کے دن کا بیان نہیں ہے، تو یہ قیامت کے دن کا تو بیان ہے، حشر کیسے ہوگا
حدیث شریف میں آتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کے احوال اب جب آپ پڑھیں گے تو بے شمار ایسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ اس وقت سب پریشان حال ہوں گے۔ یہ کیفیت کسی گناہ گار کو لایا جائے گا رب کی بارگاہ میں، اس کے گناہ، اس کے نیک نامہ اعمال کو تولا جائے گا، اس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جاتے ہوں گے، وہ پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہوگا، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، پھر اللہ اس بندے کو طلب فرمائے گا، اس بندے کو حاضر کیا جائے گا، رب پوچھے گا کیوں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، میں تیری رحمت کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا، تو مجھ پر رحم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، اب بھی جہنم میں بھیجنے کا میں نے فیصلہ کر دیا، اب بھی تو میری رحمت سے امید رکھتا ہے۔ تو یہ واقعات قیامت کے دن کے تو ہے، حضور نے بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا یہ بھی بیان کر دیا، آخر میں کون جائے گا یہ بھی بیان کر دیا، اور جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں میں کو کس طریقے سے انہیں عذاب دیا جائے گا، کیسے کیسے عذاب دیا، یہ بھی بیان فرما دیا۔ اور قیامت کے دن کے سارے احوال، کیا یہ غیب نہیں ہے؟ قیامت کے دن کب آئے گی قیامت، اس کا بھی حضور کو علم تھا، ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی حضور جانتے تھے، جبکہ بے شمار بزرگان دین کے تعلق سے آپ نے یہ سنا ہوگا، انہوں نے بتا دیا تھا، اور آج کل ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں، ایسے ایسے آلات نکل پڑے ہیں کہ اس کا علم تو آج کل وہ بھی بتا رہے ہیں۔ یہ وہابیہ ان ڈاکٹروں کی بات کو تو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن حضور بتائے یہ تسلیم نہیں ہے، کہتے ہیں حضور کو علم نہیں اس کا، یہ تو تسلیم کر لے رہے ہیں، ڈاکٹر بتاتا ہے مان لے رہے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ ان آلات جو انسانوں نے بنائے ہیں اس کے ذریعے چیک اپ کرنے پر اسے جو انسان بنائے آلات، مشین وغیرہ، وہ بتا دے تو مان لے، تسلیم کر لے، اور حضور اپنے رب کے عطا سے بتائے تو وہ تسلیم نہ کر لے۔ کیسا دین ہے، کیسا مذہب ہے ان کا سڑا ہوا۔ ہاں؟ تو جو غیب پر ایمان لائے وہ ہے ایمان والے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت سارے غیب پر ایمان و یقین رکھتی ہے، حضور کے علم غیب پر بھی، حضور کو عالم ما کانا وما یکون ماننا ایمان سے ہے۔ حضور عالم ما کانا وما یکون ہے، عالم کا معنی جاننے والا، ما کانا جو ہو گیا پیچھے اس کو بھی حضور جانتے ہیں، وما یکون جو آگے جو کچھ بھی ہونے والا ہے قیامت تک وہ سب جانتے ہیں۔ عالم ما کانا وما یکون، حضور کو ماننا ایمان سے ہے، ماننے اور جاننے میں بڑا فرق ہے، ماننا ایمان سے ہے، جاننا نہیں۔ ہاں یاد رکھیے، حضور کو ماننا ایمان سے، جاننا نہیں۔ جانتے تو وہ بھی تھے، منافقین بھی تھے، کفار بھی سب جانتے تھے، حضور کو ماننا ایمان سے ہے، صرف جان لینا ایمان نہیں ہے، ماننے اور جاننے میں بڑا فرق ہے، اور جو مانے گا وہ جانے گا بھی، جو مانے گا وہ جانے گا بھی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جان لے وہ مانے، یہ ضروری نہیں ہوتا، جو مانتا ہے وہ جانتا بھی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو جانتا ہے وہ مانتا بھی ہو، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ایسے ہے کہ ہم کسی کو جانتے ہیں اسے مانتے نہیں،
بہت سارے ایسے ہم اسے مانتے نہیں، ہم وہابیوں کو جانتے مانتے نہیں، ان کو دیوبندیوں کو جانتے مانتے نہیں۔ تو ایمان جو ہے ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ہاں، غیب پر یقین رکھے۔ حضور کو تمام غیب اللہ کی عطا سے، انبیاء اکرام بھی غیب جانتے تھے، اور انبیاء اکرام کے توسل سے اولیاء اکرام بھی غیب جانتے ہیں۔ حضور پیران پیر بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر نے اپنی قصیدہ مبارکہ میں، جسے قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے، فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں نے دیکھا، الی بلاد اللہ جمعا، اللہ تعالیٰ کے، الی بلاد اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات کو دیکھا، یعنی اللہ نے جو دنیا قائم کی ہے ان ساری دنیا کو میں نے، یا میں دیکھتا ہوں، میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں، کخردلۃ علی حکم اتصالی، جیسے ہتھیلی میں رائے کا دانہ۔ پوری دنیا کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائے کا دانہ۔ جو غلاموں کے غلام ہیں، ان کی نظروں کا یہ عالم کہ پوری دنیا ان کے سامنے رائے کے دانے کے برابر ہے، تو پھر جو آقا ہو، سردار ہو، آقا ہو، ولیوں کے نہیں نبیوں کے بھی سردار ہو، فرشتوں کے بھی آقا اور سردار ہو، ان کی نظروں اور نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے اللہ میں تجھے دیکھنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے یا نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز، لن ترانی کا معنی ہرگز نہیں دیکھ، تاکید کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے تم مجھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہاری اتنی وسعت اور طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ پاؤ۔ بہت اصرار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو پھر اللہ نے ان کی اصرار کو قبول کرتے ہوئے کوہ طور پر دعوت دی۔ پہلے 40 دن کے لیے چلہ کھنچوایا، 40 دن کے لیے آؤ، 40 دن تک وہاں عبادت و ریاضت کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی تجلیات میں سے ایک ہلکی سی تجلی اس پہاڑ پر رکھی، بلکہ ایک ببول کا درخت تھا، اس ببول کے درخت پر اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تجلی کو